السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جا کے منت کے دھاگے باندھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، بہت سارے مزاروں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے وہاں منت کے دھاگے باندھتے ہیں، جس کو کلابہ کہتے ہیں نا، ہاتھوں میں باندھتے ہیں غیر مسلم لوگ۔ اس دھاگے کو کوئی جالیوں میں باندھ رہا ہے، کوئی دروازے میں باندھ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ منت کا دھاگا ہے۔ ایسے ہی کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ تالے لگا رہے ہیں، کہیں جالی دیکھ لی، جالی میں تالا لگا دیا، سمجھے، کہیں زنجیر پڑی ہے، زنجیر میں تالا لگا دیا اور کہا کہ یہ جو ہے منت کا تالا ہے۔ کہیں ہم نے دیکھا کسی کو کچھ نہیں ملا نا تو اگربتی جلائی اور اگربتی کے اندر جو پنی نکلتی ہے اس پنی کو ہی باندھ دیا اور کیا کہا کہ یہ منت کے لیے باندھی جا رہی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، اب سوال یہ ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے، سنیت سے یا مذہب اسلام سے، شریعت مصطفیٰ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو منت کے دھاگے باندھے جا رہے ہیں یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ جو منت کے تالے باندھے جا رہے ہیں یہ بھی مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ اس طریقے کی چیزیں، اچھا، بہت سارے مزارات پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں درخواست لکھ کے لگائی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ یہ مجبوری ہے، آپ اس کو ایسا کر دیجئے، ویسا کر دیجئے، یہ ساری چیزیں وہاں لکھ کر کے درخواستیں ٹانگی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، پڑھ سکتے ہیں۔ کیا یار، آپ جا کے وہاں ڈائریکٹلی کہہ بھی تو سکتے ہیں، سمجھے۔ قبر والے کی قوت سماعت کا عالم تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، جب تم عام مسلمان کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ کو وہ مسلمان اپنی قبر میں سنتا ہے۔ یہ عام مسلمان کی قوت سماعت کا عالم ہے، یہ حدیث ہے نبی کی۔ تو عام مسلمان کی قوت سماعت کا جب یہ عالم ہے تو وہ تو اللہ کے ولی ہیں، ان کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ وہاں زبان سے بھی کہہ سکتے تھے لیکن آپ نے لکھ کے لگا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، پڑھ سکتے ہیں۔ کیا یار، یہ نیری جہالت ہے۔ تو یہ درخواستیں لکھنا، یہ دھاگے باندھنا، یہ تالے لگانا، یہ پنیے باندھنا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ سنیت نہیں ہے، سمجھے۔ اور سنیت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب برے کام ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جاہل عوام اس طریقے کی حرکتیں کرتی ہیں اور وہابی دیوبندی کیا کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا کے پھر ہمیں دکھاتے ہیں، دیکھو یہ سنیت ہے، یہ سنیت ہے، یہ سنی لوگ کیا کر رہے ہیں، مولانا بتائیے کیا یہ جائز ہے؟ یعنی کرتی عوام جاہل عوام ہے اور جواب علماء کو دینا پڑتا ہے۔ تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو میرے بھائی کہ جس کی وجہ سے تم بھی بدنام ہو رہے ہو، سنیت بھی بدنام ہو رہی ہے، مذہب اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، سمجھ رہے۔ ان سب چیزوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اچھا، یہ چیزیں وہاں ہو رہی ہیں جن جگہوں پر انتظامیہ جاہل ہیں، جہاں کے انتظامیہ جاہل ہیں ان جگہوں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جہاں کے انتظامیہ علماء ہیں وہاں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی مزار پہ جائیے بریلی شریف اور مجھے ایک دھاگا بندھا ہوا دکھا دیجئے، ایک تالا لگا ہوا دکھا دیجئے، کوئی مجھے ایک پنی بندھی ہوئی دکھا دیجئے۔ آپ جائیے مارحرہ شریف سید شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پہ، جہاں سید آل رسول احمدی بھی تشریف فرما ہے، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہے۔ آپ جائیے وہاں ابو الحسین احمد نوری بھی تشریف فرما ہے، تو وہاں آپ جائیے مارحرہ شریف، آپ کو ایک بھی اگر تالا لگا ہوا مل جائے منت کا، ایک بھی دھاگا مل جائے، کیونکہ یہاں کے جو انتظامیہ ہے وہ علماء ہیں۔ اب علماء اپنے طریقے سے عوام کو ڈیل کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور جہاں جاہل بیٹھے ہوئے ہیں وہاں یہ ساری خرافاتیں ہو رہی ہیں۔ اب میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ برا بھی لگ جائے گا لوگوں کو، اس لیے میں نام نہیں لوں گا کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ ہو رہی ہے۔ بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں جہاں کے انتظامیہ علماء ہیں وہاں یہ خرافاتیں نہیں ہیں، اور جہاں کے انتظامیہ علماء نہیں ہیں، جاہل ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جہالت کی بنیاد پہ، سمجھے۔ تو ہماری عوام کو جہالت سے باہر نکلنا ہے۔ یہ جو منت کے دھاگے باندھے جا رہے ہیں، منت کے تالے لگائے جا رہے ہیں، منت کے جو پنیاں باندھی جا رہی ہیں، درخواستیں لکھی جا رہی ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ سنیت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو تو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ اگر کہیں یہ کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو سنیت سے نہ جوڑیں، کیونکہ کوئی بھی سنی عالم ان چیزوں کو جائز کہتا ہی نہیں۔ یار کوئی کہتا ہے تو آپ مجھے دکھا دیں، مجھے اس کا نمبر دے دیں۔
دیں آپ، یہاں کومنٹس میں اس کا نمبر دے دیں اگر کوئی عالم کہتا ہو کہ ہاں یہ جائز ہے۔ کوئی نہیں کہتا، جہاں کے انتظامیہ علماء ہیں آپ وہاں جا کر کے دیکھیں، الحمدللہ وہاں بالکل آپ کو روحانیت نظر آئے گی، آپ محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی میں اللہ کے ولی کے مزار پہ آیا ہوں۔ بہرحال یہ جو خرافات مزارات اولیاء پر ہو رہی سب غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو صحیح طریقہ بتایا ہے حاضری کا ولی کے مزار پہ، اس طریقے سے آپ حاضری دیں۔ اور آپ کہیں گے پھر طریقہ کیا بتایا اعلیٰ حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کسی ولی کے مزار پہ جاؤ، ہے نا، باوضو ہو کے جائیے اور وہاں پہنچ کر کے ان کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں اور وہیں سے واپس چلے آئیں۔ چومنا، چاٹنا، چادروں کو یہ کبھی ماتھے پہ لگانا، یہ ساری چیزیں اعلیٰ حضرت نے کہا یہ سب نہیں، بس جائیے اور سنجیدگی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھیے اور وہیں سے آ جائیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر کے آپ فاتحہ پڑھیں اور وہیں سے واپس آ جائیں۔ یہ طریقہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے بتایا ہے۔ میں کہتا ہوں آج اگر لوگ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو پڑھنا شروع کر دیں تو وہ جو ان پر بکواس کر رہے ہیں وہ بھی ان کے عاشق بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔